بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ کربلا کے واقعے سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے اور مشک بھری، پھر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فرات کے کنارے حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے کیا فرمایا اور یزیدی لشکر نے حضرت عباس علیہ السلام کو کیا کہہ کر پانی دینے سے انکار کر دیا؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے فرات پر پہنچنے کے بعد کا پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میدان کربلا سارے بہادر شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے۔ خیموں میں پیاس کی شدت سے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ ان کی پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت غازی عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے۔ سامنے تقریباً 4000 کا لشکر تھا جو عمر ابن سعد نے تعینات کیا تھا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز ساتھی پانی نہ بھر سکیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر ابن سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے صحابہ، بھائیوں اور چچا کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ خیموں میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پیاس نے ان کے دلوں کو آگ لگا دی ہے۔ انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ تو عمر ابن سعد اس وقت نہر پر موجود تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے عباس، اپنے بھائی سے جا کر کہہ دو کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو تب بھی ہم تمہیں ایک بھی قطرہ پانی نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ آئے اور وہ ان کے قریب پہنچے تو سارے بچے پیاس سے نڈھال ہو کر حضرت عباس علیہ السلام کے ارد گرد ہو گئے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ان بچوں کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ بعد میں وہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، آقا، کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، میری جان آپ پر قربان، میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، میرے بھائی عباس، تم صرف ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ اور یاد رکھنا جنگ نہ کرنا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور حضرت عباس علیہ السلام فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ فرات کے کنارے تقریباً 4000 کا لشکر تیر، نیزے اور تلواروں کے ساتھ تعینات تھا۔ جب ایک شخص نے حضرت عباس علیہ السلام کو فرات کی طرف روانہ دیکھا تو خوف اور دہشت سے دوڑتا ہوا عمر ابن سعد کے خیمے میں آ پہنچا اور کانپتے ہوئے کہتا ہے، عباس، عباس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد اور شمر ڈر کے مارے کانپنے لگے اور مشکل سے آواز نکال کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے، نہیں، فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کو کچھ راحت ملتی ہے۔ شمر نے کہا، اگر عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پانی بھی بھرے گا، پھر ہمارے سپاہی کیا کر رہے ہیں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے 4000 سپاہی فرات پر تعینات کر دیے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام فرات پر تیزی سے پہنچے۔ یہاں 4000 کا لشکر تیروں کے ساتھ تیار تھا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ تیروں کی بارش میں سے حضرت عباس علیہ السلام آسانی سے نکل گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام تیزی سے فرات کی طرف جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک سپاہی گھوڑے پر سوار تلوار نکالے حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آیا۔
جیسے غازی عباس علیہ السلام نے ایک ہی وار میں دھول چٹا دی۔ حضرت عباس علیہ السلام فوج کے قریب پہنچے تو پورا لشکر ایسے بھاگنے لگا جیسے کسی مدھو مکھی کے چھتے سے مکھیاں بھاگتی ہیں۔ پورا لشکر 4000 سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کوئی بھی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لڑنے کے لیے آتا تو حضرت عباس علیہ السلام پہلے اسے کچھ نہ کہتے۔ اگر وہ وار کرتا تو حضرت عباس علیہ السلام اس وار سے بچ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرتے ہوئے آنکھوں میں ایک رعب کو لیتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پر پہنچ گئے تو نیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے پانی پینے لگے۔ تو آپ نے تصور کیا کہ وہاں سب پیاسے، امام حسین علیہ السلام پیاسے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے۔ ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں، یہ سوچتے ہی دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا پانی واپس فرات میں ڈال دیا اور مشک نکال کر بھرنے لگے اور مشک بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ نے آپ پر حملہ کیا جس سے آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار ایک ہاتھ میں لی اور مشک اپنے منہ میں پکڑ لی اور دشمن سے اپنی جنگ جاری رکھی۔ اسی اثناء میں ایک دشمن نے آپ کے دائیں ہاتھ پر ضرب لگائی اور اس کے بعد جب حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے، اس کے باوجود آپ مشک اپنے دانتوں میں لیے ہوئے خیموں کی طرف روانہ تھے جب ایک تیر اس مشک پر آ لگا اور مشک سے سارا پانی بہہ گیا تو حضرت عباس علیہ السلام رک گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہو گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔